شلوم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پاسٹر سرفراز بہرام کا سلام۔ آج جس گیسٹ کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، نوجوان ہیں، اور خدا ان کا کلام بڑے خوبصورت انداز میں سناتے ہیں، اور خدا ان کی خدمت اپنی بڑی ینگ ایج سے انہوں نے شروع کی، پرستش کرتے ہیں اور بہت ساری خدمت ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے کی، اور ساری عزت جلال ہم خدا ان کو دیتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو میں ان کی طرف چلوں گا اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ان سے بات چیت کریں گے ہم۔ جی پاسٹر جنید، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے چرچ کا تعلق اور اپنے سارے بارے میں زیادہ خود سے نہیں بتانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ اپنی زبانی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آمین، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل خوبصورت نام میں تمام شالوم ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام قبول ہو۔ میں خدا کا خادم ریورنڈ جنید جاوید اور شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا، جس نے ہمیں چنا۔ ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، مٹی ہیں، لیکن خدا زوراور خدا ہے کہ جو مٹی کے برتنوں میں اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں خود سے سب کچھ کر رہا ہوں، ہمارے خود کے اندر نہ کوئی خوبی ہے، نہ لیاقت ہے، نہ ہی ہم کوئی ایسی کوالٹی رکھتے ہیں کہ ہم خود کہیں کہ ہم خود سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہر انسان کو توفیق کے مطابق خدمتیں بانٹتا ہے، ایسے ہی کسی کو گانے کا توڑا، بجانے کا توڑا، کلام سنانے کا، معجزات کرنے کا۔ خداوند کو سارا جلال ملے۔ سو تھینک یو ویری مچ سرفراز بھائی، آپ نے مدعو کیا، انوائٹ کیا کہ میں خداوند کا پیغام آج شالوم ٹی وی دیکھنے والوں تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنی نجات کی ٹیسٹمنی بیان کر سکوں، جیسا کہ پوچھا گیا۔ تو میں آئی واز ویری ینگ، بہت ینگ تھا، ٹین ایج، بلکہ ینگسٹر۔ ہم گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، بلکہ ہمارے چاچو اور پھپھو نے ہمیں بہت چھوٹے جب ہم تھے ہمیں بٹھانا شروع کیا، دعا کرنا شروع کی، اور چند عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد ان کی جاب لگ گئی، پھپھو کی شادی ہوئی اور وہ پشاور سیٹلڈ ہو گئے۔ ہماری دعا کی جو روٹین تھی وہ کلیش ہو گیا اس میں، اور چند دن گزرے، ہفتے گزرے، ہماری جو دعائیا زندگی تھی اس میں بریک آنے کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، بچوں نے آپس میں، کزنس، بہنوں بھائیوں نے مل کر، کہ ہم لوگ دعا کے لیے کوئی کمرہ ڈیسائیڈ کریں اور اس میں بیٹھیں اور دعا کیا کریں۔ اور دعا کرتے جب ہم نے دعا کی ترتیب بنائی تو نمبر وائز ہم لوگوں نے ڈیلی کا شیڈول بنایا، جس نے دعا کرنی، اس نے کلام پڑھنا، آج جس نے لیڈ کرنا ہے، اس طریقے سے سارا ہم لوگوں نے۔ جب میری باری آتی تھی تو میں منع کرتا تھا کہ میں نے دعا نہیں کرنی، کوئی قوت تھی جو مجھے روکتی تھی، اور یا جب کبھی دعا کا موقع ملتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دعا کے لیے روکتا ہے، اور پسینے سے میں جو ہے وہ سویٹنگ کرنا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن خاص چند الفاظ جو میرے منہ سے نکلتے تھے وہ یہ تھے کہ خدا مجھے میری جوانی میں چن اور اپنا شاگرد بنا، اور جس مقصد کے لیے تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے وہ میرے ذریعہ سے پورا کر۔ میں نہیں جانتا تھا، بہت چھوٹا تھا، بچپن کی جو ہے زندگی کے اندر یہ الفاظ میرے منہ سے نکلتے تھے، لیکن جب وقت آیا اور خدا نے یہ الفاظ مجھ پر ریویل کیے دوبارہ کہ یہ وہ الفاظ تھے جو تو کہتا تھا، اور آج تجھے چنا گیا ہے، مقرر کیا گیا۔ اور ہمارا مدر چرچ ہے وہ نولکھا پریسبیٹیرین چرچ سے ہمارا تعلق تھا۔ ایک دن گھر میں دعا کر رہا تھا، گو کہ بائبل پڑھتے تھے، لیکن ہمارے چرچ کے اندر یہ ایکسپیرینسز نہیں تھے۔ دعا کر رہا تھا اور خدا نے مجھے پاک روح سے بھر دیا اور میں غیر زبانیں بولنے لگ پڑا، اور روٹین کے مطابق چرچ گیا، لیکن چرچ میں وہ چیز نہیں تھی۔ اور پھر میں نے خدا سے دعا کی، روزے رکھے کہ خدا مجھے بتا میں کیا کروں، کہاں پر جاؤں۔ بہت سے چرچز کو وزٹ کیا، لیکن مجھے تسکین نہیں تھی مل رہی۔ ایٹ لاسٹ 2000 میں نے پی جی اے چرچ فرسٹ ٹائم میں گیا سنڈے کو، اور جس دن گیا اسی دن پانی کے بپتسمے تھے، میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور خدا کا روح گہرے طور سے میری زندگی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے ریگولرلی پی جی اے چرچ کو ہی جوائن کیا، اور وہاں مجھے روحانی ترقی ملی۔ پاسٹر سالم صاحب نے مجھے انتظامیہ میں لیا، پھر مجھے آفر کی کہ ہمارا بائبل اسکول جوائن کریں۔ میں نے ونس اے ویک ان کی بائبل کالج کو جوائن کیا، ویژن بائبل کالج سے میں نے ان کے ساتھ رہ کر کلام کو سیکھا، اور خاص جو میرا خدمت کا تجربہ وہ پی جی اے چرچ پاکستان گاسپل اسمبلیز بہار کالونی سے ہے۔ اور اس کے بعد مجھے موقع ملا 2003 میں نے ریگولر بائبل کالج کو جوائن کیا، ایف جی اے فل گاسپل اسمبلیز بائبل کالج۔ 2005 میں میری گریجویشن ہوئی، اور اس کے بعد 2005 ہی میں نے او ٹی ایس سے میں نے جو ہے بائبل ٹیوٹر کا کورس کیا، اور خدا مجھے
پی جی اے میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ مل کر بھی اور خود سے بھی میں مختلف جگہوں پر کلام کی خدمت کرتا تھا. اور جو خاص خدا نے مجھے خدمت دی تھی، رویا تھی، وہ تھا ٹو پلانٹ دا چرچ ان ڈفرینٹ ایریاز. اور خاص طور پہ غیر اقوام میں اور نوجوانوں کے لیے خدا نے مجھے رویا دی. اور خدا مجھے مختلف جگہوں پہ اور رورل ایریاز میں خدا نے مجھے خدمت دی. وہ علاقے جہاں تک کوئی نہیں جاتا، خدا نے مجھے ان ایریاز میں بھی جانے کا شرف بخشا. اور خدا مجھے بھٹوں پر اور گاؤں میں، ایسے علاقہ میں، پسماندہ علاقوں میں خدا لے کر گیا. اور ابھی بھی مختلف علاقوں میں ہم جا رہے ہیں، اور اس کے لیے خدا ان کے نام کو جلال ملے. اور میرا تعلق گاسپل آف کرائسٹ چرچ بہار کالونی سے، گاسپل آف کرائسٹ چرچ کا میں پاسٹر انچارج ہوں. میرے ساتھ چند پاسٹر مل کر اس چرچ کو رن کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں خداوند نے ممکن کیا، لاک ڈاؤن تھا، چرچز بند تھے، اور خدا نے ہمیں ویژن دیا، اور ہم نے بھی ویب چینل HBN TV یعنی ہوزینا براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے نام سے ہم نے بھی جو ہے ایک چینل کا آغاز کیا، جس میں خداوند کے فضل سے بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں اور معجزات پا رہے ہیں. اور مختلف خدام، مختلف پرستار ڈیلی ہمارے ساتھ لائیو سیشن میں آتے ہیں اور خداوند کی کلام کو سنتے اور برکت پاتے ہیں. پریز دی لارڈ. میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ میں بھائی صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں، میرے قریب ہی رہتے تھے. پھر ہم نے مل کے میٹنگز، اور ان کے گھر میں گلی میں ہم لوگ میٹنگز کرتے تھے، تو اکثر میں جاتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا. یہ بڑے انرجیٹک طریقے سے اپنی نوجوانی میں، اور پھر اس میں سیکھنے کی جو ہے نا بڑی وہ تھی کہ میں سیکھوں، مزید آگے بڑھوں. اور شروع میں جب یہ پرستش کرتے تھے بھائی صاحب، تو مجھے تو بڑا مزہ نہیں آتا تھا. پھر انہوں نے اس اپنی چیز پہ بھی اوور کم ہوئے، اور پھر انہوں نے ساز بجا کر، کی بورڈ بجا کر اور پرستش کرنا شروع کی. اور پھر بتائیں گے کہ جب کوئی گیت کوئی مشکل ہوتا تو پھر میرے پاس آ جاتے، کچھ میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا. تھینک یو ویری مچ آپ کی یاد دہانی کے لیے. میں بھول گیا تھا. واقعی خدا نے جب مجھے بلیس کیا اور میں نے جب خدمت کا آغاز کیا، تو کیونکہ خدا نے سب کو بلیسنگ دی، ڈفرینٹ جو ہے توڑے دیے، میں نے پہلے بتایا. اور کیونکہ بھائی سرفراز پاس صاحب اور ان کی وائف جو ہے وہ ورشپ کرتے تھے، تو ان سے انکریجمنٹ بہت ملتی تھی. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ کلاسز ہیں، مجھے سکھائیں کہ میں کی بورڈ یا ہارمونیم بجا سکوں. اور پھر جو ہے ان سے کچھ سیکھا میں نے، اور میں اس کو پھر گھر آ کے پریکٹس کرتا تھا. اور جب کوئی گیت نکالتا میں ان کے پاس آتا، ان کو بتاتا میں نے یہ گیت یا زبور نکالا ہے. وہ میری جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے. اگر کوئی جو ہے نوٹس ٹھیک نہیں لگتے تھے مجھے بتاتے تھے، اور اس طریقے سے پھر وہ آگے بڑھتا گیا. اور خداوند کا شکر ہو کہ خدا مجھے کلام اور پرستش اور دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. آمین. اور امین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نوجوان پاسٹر نے ہمت نہیں کبھی ہاری، اور ہمیشہ ہر ایک چیز کو، کبھی کسی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. تو جب شروع میں ہی پرستش کرنی تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی. میں کہتا تھا مجھے ساتھ مل کر گانا. پھر اس نے اتنا اچھا گانا شروع کر دیا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہوتا تھا. خود کی بورڈ بجا کے، ریدم لگا کے، بیٹ کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت پرستش، اور بلکہ کوائر کا اپنی انچارج بھی بن گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی کمزوری ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تو اسے کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. اسے سیکھیں، ضرور اپنے بڑوں سے ہیلپ لیں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا. تو ابھی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج میں نے چاہا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں، اور تاکہ نوجوانوں کو ایک انکریجمنٹ ملے، وہ بھی خدمت میں آئیں. میں ہمیشہ سے، کیونکہ جب میں کالج میں تھا تو نوجوانوں کو انکریج کیا، اور چاہا کہ وہ خدمت میں آئیں، خداوند کی خدمت کریں، کلام سنائیں. اور یہ بھی ایک نوجوان ایسا ہے، تو میں نے کہا کہ آج آپ خداوند کا کلام ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ناظرین کو سنائیں. تھینک یو ویری مچ. ہم خدا کے خادم سے کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے خداوند کا کلام سنیں گے. بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. کلام خداوندی کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو. آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے the blessings and the promises of God، خدا کے الہی وعدے اور اس کی برکات. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم برکت پائیں. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ خدا کہ وہ وعدے جو بائبل مقدس میں خدا نے درج کیے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں.
اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں، خداوند پر، اس کے کلام پر، اس کی قدرت پر ایمان لائیں تاکہ وہ اپنی برکات حاصل کر سکیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم خدا کی برکات کو عہد عتیق اور عہد جدید دونوں عہد ناموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا تمام چیزوں کو خلق کر چکا، سورج، چاند، ستارے، زمین، ہر چیز کو بنا چکا، تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ سو خدا نے بنائے عالم سے پیشتر، اس سے پیشتر کہ خدا آدم کو بناتا، اس سے پیشتر کہ خدا ابراہیم کو بناتا، خدا نے برکت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سو اس آیت کے اندر ہم 3 باتوں کو سیکھیں گے۔ پہلی بات جو ہے خدا کا حکم ماننا، اور برکت پانے کے لیے ایک تیاری کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں سے گزر کر، یعنی پریپریشن ہے۔ There is a preparation to receive the blessings and promises of God۔ اور وہ پریپریشن کیا ہے؟ پہلی ہی اس آیت کا پہلا حصہ کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ آج دنیا کے اندر کئی مذاہب ہیں، کئی قومیں ہیں، اور ہر مذہب اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے دیوتا کے آگے جھکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں اور سورج کے آگے جھکتے ہیں۔ کوئی ایسا گروہ ہے جو آگ کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی چاند نکلنے کا انتظار کرتے ہیں اور چاند کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ کوئی تراشی ہوئی مورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ خدا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اگر ہم اس خدا کی کاراگری کو دیکھیں، ہم جب گھر کو تعمیر کرتے ہیں، دیواریں کھڑی کرتے ہیں، کمرہ بنانے کے لیے دیواروں کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ ملتی ہے، پھر لینٹر ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اس خدا کی قدرت دیکھیں، باہر نکلے اس نیلے آسمان کو دیکھیں جو ہمارے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سپورٹ کے لیے چیز نہیں ہے، یہی خدا ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ قدرت کا خدا ہے۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ بزرگ موسیٰ استثناء کی کتاب میں، گنتی کی کتاب میں، خروج میں عبادت کا مفہوم بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اس کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ عبادت کا مفہوم ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص کلام سنا رہا ہے وہی عبادت کر رہا ہے، کوئی شخص پرستش کر رہا ہے یہی عبادت ہے، بلکہ جو انتظام کے کاموں میں مصروف ہے وہ بھی عبادت ہے۔ سو ہمیں خداوند اپنے خدا کو جاننا ہے، اسے پہچاننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ آئے بائبل مقدس میں سے ہم دانیل نبی کے صحیفہ کے اندر دیکھیں گے۔ دانیل نبی کے صحیفہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند اسرائیلیوں کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، اور نبوکدنضر بادشاہ وہاں کا حاکم تھا، اور نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی بڑی مورت بنائی اور حکم جاری کیا کہ تمام لوگ اس سونے کی مورت کو جھک کر سجدہ کریں گے، اور جو کوئی اس مورت کو سجدہ نہ کرے گا اسے جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ سو چونکہ اس وقت کا حاکم نبوکدنضر بادشاہ تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، سو اس لیے تمام لوگوں کو بادشاہ کا حکم ماننا ضروری تھا، اور میرے عزیزو تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن چند عبرانی یہودی لوگ تھے جو جانتے تھے کہ خدا ہاتھوں سے بنایا ہوا بت نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، جس نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے بنائے، وہ خدا جس نے ان کے باوجداد کو ملک مصر کی غلامی اور مصریوں کے ہاتھ سے چھڑایا، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے لال سمندر یعنی بحر کلزم ہے، خدا نے پانی کے 2 حصے کیا اور ان کو اس پانی میں سے نکال کر باہر لایا، اور بیابان میں جب آئے ان کو بھوک لگی، خدا نے آسمانی من فرشتوں کی خوراک کھلائی، پیاس لگی، خدا نے چٹان کو چیر کر پانی پلایا، تو وہ کیسے اس مورت کو جھک کر سجدہ کرتے۔ چند لوگوں نے بادشاہ کو جا کر ان تینوں کی خبر دی، اور بادشاہ نے ان کو کہا میرے سامنے لے کر آیا جائے، اور جب بادشاہ کے سامنے ان تینوں کو پیش کیا گیا، میرے عزیزو ان کا ایمان دیکھیں، انہوں نے کہا اے بادشاہ،
ہم اس امر میں تجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، غور سے پڑھیے گا دانیل نبی کے صحیفے میں اس کے 3 باب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ اگر آج ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے کریں گے، پوری عقل سے کریں گے، میرے عزیزو، خدا آسمان کھول دے گا، بند دروازوں کو کھول دے گا، مشکلات دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے حالات بدلے گا، آپ کے بانجھ پن کو دور کرے گا، آپ کی طرح طرح کی بیماریوں کو دور کرے گا، آپ کے لیے بند دروازے کھولے گا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈیمک میں جس طرح کووڈ-19 تھا، بہت سے لوگ ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تو خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، مضبوط ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اسی طرح یہ صدرک میثق عبدنجو نے بادشاہ کو کہا ہے، بادشاہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں اس جلتی ہوئی آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ ان کا بڑا ایمان تھا، اور لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج لوگ جب مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی جان کنی کی حالت آتی ہے، بہت سے لوگ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، بت کو سجدہ کرنے کا انہوں نے نہیں سوچا۔ وہ جانتے تھے ان کا خدا زندہ خدا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ایمان، اور پھر انہوں نے بادشاہ کو چیلنج بھی کیا ہے، بادشاہ وہی خدا جو ہمیں اس آگ کی بھٹی سے چھڑائے گا، وہ تیرے چنگل سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ان کا یہ ایمان لوگ دیکھ رہے تھے، بادشاہ دیکھ رہا تھا، آسمان دیکھ رہے تھے، پاک تسلیس خدا باپ بیٹا پاک روح دیکھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں، جلیں گے یا نہیں، لیکن فیصلہ کیا اس مورت، اس بت کے آگے جھکیں گے نہیں۔ تو ان چیزوں کو سجدہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں یہوہ ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ سو جلال کے لائق صرف خدا ہی ہے۔ سو بادشاہ نے بندوا کر آگ کی بھٹی میں پھینک دیا، اور بائبل میں دانیل نبی کے صحیفہ میں ہم پڑھتے ہیں جن جوانوں نے باندھ کر ان تینوں کو آگ کی بھٹی میں پھینکا، وہ اسی وقت آگ سے جھلس کر ختم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور کانے دولت سے پوچھتا ہے کیا ہم نے 3 لوگوں کو بندوا کر آگ کی بھٹی میں نہیں پھینکا؟ بادشاہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے 3 لوگوں کو ہی پھینکا ہے، لیکن بادشاہ یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں، میں آگ کی بھٹی میں 3 نہیں بلکہ 4 لوگوں کو کھلے دیکھتا ہوں، اور جو چوتھا شخص ہے اس کی صورت الہزادے کی مانند ہے۔ ہاللویہ۔ خدا خود اپنے بیٹے کی صورت میں ان کے درمیان اترا ہے، کیونکہ وعدہ ہے خدا کا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیونکہ انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر توکل کیا، اس لیے خدا ان کے درمیان آ گیا، اور بادشاہ نے آگ کی بھٹی سے باہر نکالا تو کیا ہوا وہاں پر؟ کیونکہ ان کا توکل خدا پر تھا۔ بادشاہ نے جو ہی ان کو باہر نکلوایا، نہ ہی ان کے کپڑے جلے، نہ ان کے بال جلے، نہ ان کی سکن جلی، اور نہ ہی ان سے جلنے کی بدبو آتی تھی۔ ہاللویہ۔ کیونکہ یہوہ خدا زندہ خدا ہے، بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، رہائی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے ان کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ان کے طوفانوں کو تھماتا ہے، خدا ان کو آگ کی بھٹیوں سے نکالتا ہے، بھوکے شیروں کے منہ کو بند کرتا ہے اور مان سے زندہ نکالتا ہے۔ سو عزیزو، خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ صدرک میثق عبدنجو کا خدا زندہ خدا ہے۔ آمین۔ دوسرا، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جب اس کی عبادت کی جائے گی جس کا آسمان اور زمین ہے، تو میرے عزیزو وہ آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولے گا۔ پہلا وعدہ، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ آج میں اور آپ برکت پانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزگار میں برکت آئے، ملٹیپلیکیشن کا عمل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جاب میں ہماری ترقی ہو، ہمیں جو ہے وہ پروموشن ملے، ہماری سیلری میں انکریمنٹ لگے، انکریز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خدا میں اولاد کی برکت دے، اگر سائیکل ہے بائک چاہتے ہیں، بائک ہے گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی ہے تو اچھا ماڈل چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، بہت سی چیزوں میں برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن برکت تبھی ملے گی جب ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا نے ایلیا نبی کو سیدا کے سارپت میں بھیجا اور کہا
کہ تو وہاں پر جا. اور جب ایلیا نبی سیدا کے سارپت میں گیا تو وہاں پر اس نے ایک عورت کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا تو ذرا ایک ٹکیا روٹی میرے لیے بنا کر لا. اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں خوراک نہیں ہے, اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ میں گھر جا کے پکاؤں اور میں اور میرا بیٹا کھائیں اور ہم مر جائیں. اس نے کیوں یہاں پر موت کا ذکر کیا؟ کیونکہ سیدا کے سارپت میں آسمان بند ہے, کوئی پیداوار نہیں ہے, کوئی اناج نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور اس بیوہ کے پاس مٹھی بھر آٹا رہ گیا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. آج میری اور آپ کی حالت بھی ایسی ہی ہے. ہم بھی مہینے کے بعد جب سیلری ہمارے ہاتھ میں آتی ہے یا جب خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, ہمارے حال بھی ایسے ہی ہیں. ہم نے پورے منتھ کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بل بھی دینے ہیں, بچوں کی فیسز دینی ہے, گروسریز لانی ہے, رینٹ پے کرنا ہے, بہت کچھ ہم نے پوری لسٹ کے مطابق اپنا شیڈول بنایا ہوتا ہے. اور خدا جو ہے اس لسٹ میں نظر نہیں آتا. خدا سب سے اینڈ میں ہے. شاید وہ ہم خدا کو دیتے ہیں جو اس کو نہیں دینا چاہیے, جو بچوں کو یا کسی فقیر کو دینا چاہیے ہم وہ خدا کو دیتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے بھی اسی پیمانہ سے ناپا جائے گا. لیکن اس بیوہ نے زندگی اور موت کا احوال بیان کیا تو بھی ایلیا نبی نے اس کو کہا تو جا جیسا کہتی ہے کر, لیکن پہلے میرے لیے لے کر آ. خدا بھی یہی کہتا ہے. اور امثال کی کتاب میں بزرگ سلیمان لکھتا ہے کہ پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرو. پہلے پھل خدا کے ہیں, 10واں حصہ خدا کو دیں, خداوند کے لیے پہلے جو ہے وہ پیش کریں تاکہ خدا آپ کے لیے اچھے پھل دے. سو اس نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے خدا کی آواز ایلیا نبی سے سنی اور روٹی بنا کر ایلیا کے لے کر آئے اور ایلیا نے کھایا اور اس کو برکت دی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک زمین پر قحط تھا نہ تو اس بیوہ کے مٹکے میں سے آٹا کم ہوا اور نہ ہی کپی میں سے تیل کی کمی ہوئی. ہاللیلویہ. یہ برکت ہے, ملٹیپلیکیشن ہے. جب آپ اس پروسیس کو جان جائیں گے, اس جو ہے عمل کو جان جائیں گے, تو آپ کے زندگی میں بھی ہر طرح کی جو کمی ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں, ہم گھر لے کر آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں بچتا نہیں, پیسے گم جاتے ہیں, ڈاکٹرز کو لگ جاتے ہیں اور جو ہے برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس برکت کے پروسیس میں شامل ہی نہیں ہوتے, ہم اپنا بیسٹ پارٹ جو ہے وہ نہیں ادا کرتے. سو تیسرا وعدہ ہے کہ اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. آج بہت سی زندگیاں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. آج پاکستان کے اندر, صرف پاکستان میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ جو ہے ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں ان کے اندر ہیں. کینسر, بلڈ پریشر, شوگر, ٹیومرز اور طرح طرح کی بیماریوں نے جنم لے لیا ہے. بائبل مقدس میں زبور 103 میں لکھا ہے کہ وہ تیری تمام بیماریوں سے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں جو خدا کے سامنے ٹھہر سکے. کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج یسوع نے نہ کیا ہو. ہم دیکھتے ہیں بیت حسدہ کے حوض پر جب یسوع مسیح پہنچا تو وہاں پر طرح طرح کے بیمار لوگ تھے. پس مردہ تھے, اندھے, لنگڑے, ٹونڈے, لنجے, گونگے, بہرے. اور وہاں پر 38 برس کا بیمار شخص موجود تھا جو کئی سالوں سے ویٹ کر رہا تھا کہ خدا کا فرشتہ ایک مخصوص وقت میں اترتا ہے اور حوض کے پانی کو ہلاتا ہے, اور جو بیمار پہلے اس پانی میں چلا جائے گا وہ شفا پائے گا. یہ کسی ساتھی کا انتظار کر رہا ہے اور ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آ کر اس کی مدد کرے, پانی میں اتارے, وہ شفا پا جائے. اور یسوع اس کے پاس آ گیا اور یسوع کہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ شفا پا جائے؟ وہ حیران ہو کر یسوع کہتا ہے خداوند میرے پاس کوئی ساتھی نہیں, کوئی نہیں کہ جب فرشتہ آ کر پانی کو ہلائے تو مجھے وہ پانی میں اتار دے اور میں شفا پا جاؤں. وہ نا امیدی کی باتیں کر رہا ہے, وہ کسی ساتھی مددگار کی جو ہے بات کر رہا ہے. لیکن یسوع جو ہمارا ساتھی ہے, ہمارا استاد ہے, ہمارا شافی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا اچھا چرواہا ہے, وہ اس کے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے اچھا ہو جائے. اس کی نگاہ حوض کے پانی پر ہے. یسوع اس کی آنکھیں مایوسی سے ہٹا کر اپنے پہ لگانا چاہتا تھا اور یسوع نے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. آج بہت سے لوگ جو ہے ڈاکٹرز پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں, لوگوں پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں, زمین پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں, اس لیے بیمار ہیں, اس لیے مایوس ہیں, نا امید ہیں, بانجھپن ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ تیری تمام بیماریوں سے تجھے شفا دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دے گا. میری کلیسیا میں ایک بہن تھی, جوان بچے تھے اس کے چھوٹے, اور
ان کو گائنی پرابلم ہوگی, ان کا آپریشن تھا اور وہ خوف زدہ ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, میں بچوں گے کہ نہیں. لیکن جب ان کے لیے دعا کی, خدا نے تسلی کا پیغام دیا اور ان کے لیے دعا کی گئی, اور میں نے بتایا کہ خدا آپ کو شفا دے گا, اور اس نے آپ کو شفا دے دیا ہے. ایمان سے جائیں اور اپنے ٹیسٹ کرائیں جو بھی ہے. جب پہلے ٹیسٹ کروائے گئے اور جب واپس دوبارہ وہ ٹیسٹ ہوئے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے کس سے علاج کرایا؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سو خدا بیماری کو دور کرتا ہے, بیماری کی وجہ کو دور کرتا ہے. خروج ہی کی کتاب 15ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے, اس کی راہوں پر چلے, اس کے آئین فرمان قوانین کو مانے, تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی کوئی تجھ پر نہ بھیجوں گا, کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. وہ ہمارا شافی ہے. تو میرے عزیزو, خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں, وہ آپ کو برکت دے گا, روزگار میں برکت دے گا, آپ کی زندگیوں میں برکت کے دروازے کھولے گا, اور آپ کو طرح طرح کی بیماریوں سے شفا دے گا. مے گاڈ بلیس یو آل. پاسٹر جنید, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں Thank کہ you. آج آپ نے خداوند کے کلام میں سے بڑی خوبصورت باتیں, ایسی باتیں جس سے لوگ آج بڑے ڈپریسڈ ہیں اور وہ خداوند کی برکت ریسیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ کیسے ریسیو کریں. خدا برکت دینا چاہتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیسے برکت دی جائے. بس آج جو کلام ناظرین نے سنا ہے, اگر آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں, اور یقیناً آپ کی برکت کا آغاز اسی کلام سے ہوگا, کیونکہ کلام خداوند اپنا کلام نازل کرتا ہے اور وہ اسی کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیتا ہے. تو تمام شلوم ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر سرفراز بہرام کا اسلام. آپ ریورنڈ جنید جاوید کا اسلام, اور خداوند آپ کو برکت دے. ایمان رکھیں, خداوند کے ساتھ چلیں, دعا کرتے رہیں, اور شالوم ٹی وی دیکھتے رہیں, اس کو سپورٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو. بس گاڈ بلیس یو.